اخلاقی حس بیدار ہے جو نیکی اور بدی میں تمیز کرتا ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ جس میں یہ بھی نہیں ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آگے تو ایسے ہی ہے جیسے اندھے کے سامنے آپ نے ہیرے بکھیر دیے، وہ نہیں دیکھ سکتا کہ ان میں کیا فرق ہے، ہیرے میں اور کسی کانچ کے ٹکڑے کے اندر کوئی فرق اسے معلوم نہیں۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ بھینس کے آگے بین بجائی جائے، اسے کیا پتا ہے کہ یہ کیا ہے جو میرے سامنے کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جس میں یہ حس ہی نہیں، یا اس سے بھی زیادہ عمدہ ایک تشبیہ موجود ہے، جس شخص کو سرے سے بھوک ہی نہیں، بہترین کھانے رکھ دیجئے اس کے سامنے، ظاہر بات ہے اس کی طرف اس کی رغبت ہوگی نہیں، ہاتھ بڑھائے گا ہی نہیں، اس لیے کہ بھوک ہی نہیں۔ بعض بیماریوں میں جہاں بھوک مر جاتی ہے، کیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بچوں کے لیے مائیں خوش آمدید کرتی ہیں کہ یہ لے لو، یہ لے لو، یہ کھا لو، کسی شے کی طرف بچہ جو ہے رخ کرنے کو تیار نہیں۔ تو جس میں طلب ہی نہیں ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ شے اس کے سامنے رکھ دیجئے، وہ اس کی طرف رغبت نہیں ہوگی، وہ متوجہ نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے ھدی للمتقین، یہ گویا کہ اگر ابتدائی لغوی مفہوم ہو تو یہ تعویل عام ہے۔ قرآن سے ہدایت کی شرط لازم یہ ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز موجود ہو اور اس کے اندر بدی سے بچنے کا ایک جذبہ پایا جائے۔ اگر یہ طلب ہے تو قرآن مجید کی ہدایت سے استفادہ کر سکے گا، ورنہ نہیں۔ اور تعویل خاص کے اعتبار سے ھدی للمتقین، دیکھو یہ متقیوں کی جماعت، جیسے کہ ابھی میں نے نام گنوائے، کبار صحابہ مہاجرین میں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے اور قرآن حکیم کی جو ہدایت ہے نظری اور فکری اور علمی، اس کا سب سے بڑا ثبوت، اور 13 برس کی حضور کی تربیت اور تزکیہ جو ہے اس سے مستفید ہونے والے لوگوں کی ایک جماعت موجود تھی۔ یہ گلدستہ موجود ہے، سامنے دیکھ لو، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے جس کی ہدایت کا مرقع، جس کی ہدایت کا مظہر، جس کی برکات کا ظہور ان اشخاص کی زندگیوں میں ہوا ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ یہ تعویل خاص، اور وہ پہلی جو ہے وہ تعویل عام، ھدی للمتقین۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اب یہاں بھی اس پر بھی چونکہ گفتگو ہو چکی ہے تعارف کلام پاک کے ضمن میں جو میں نے باتیں عرض کی تھی۔ یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، یا ایمان رکھتے ہیں غیب میں ہوتے ہوئے۔ یہ با جو ہے یہاں پر اگر تو اسے صلہ مانا جائے تو یہ صلہ جو ہے اس کا مطلب ہوگا جو ایمان کن کن چیزوں پر، کس چیز پر، جیسے کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان، ایمان بالرسول، رسول پر ایمان، یہ بات و صلہ کہلائے گا۔ اور جیسا کہ میں بڑی وضاحت سے اسی سال کے دوران جو یہاں حقیقت ایمان پر جو میرے خطبات ہوئے تھے 5، ان میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ امنا یا امنو، امن میں ہونا، آمنا یومنو، کسی کو امن دینا، اور اس کے بعد جب با آ جائے یا لام آ جائے تو کسی کی تصدیق کرنا، وثوق پر، وثوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کسی کو ماننا، یہ گویا کہ اس کا اصطلاحی مفہوم ہے۔ تو اگر بے کو صلہ مانا جائے با کو تو اس کا مطلب ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ایمانیات کے جتنے بھی جو آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، جن جن چیزوں پر ایمان گویا کہ مطلوب ہے ایک بندہ مومن سے، وہ تمام چیزیں غیب سے متعلق ہیں۔ اس لیے کہ بظاہر تو یہ کہا جا سکتا ہے رسول تو ان کے سامنے موجود تھے، غیب میں تو نہیں تھے، لیکن غور کیجئے رسول جو ان کے سامنے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک انسان تھے، ایک بشر تھے۔ وہ عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے تھے، کسی کے بھتیجے تھے، اور حضرت خدیجہ کے شوہر یا حضرت عائشہ کے شوہر تھے، وہ ایک انسان تھے۔ رسول کا رسول ہونا یہ غیب سے متعلق شے تھی، یہ تو ان کے مشاہدے کی چیز نہیں تھی۔ اس اعتبار سے ایمان در حقیقت کل کا کل ایمان بالغیب ہے۔ کہا جا سکتا ہے قرآن تو ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن قرآن ایک کتاب ہے، لکھی ہوئی ہے، عربی زبان کی ہے، چھپی ہوئی ہے، یہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن قرآن کا کتاب اللہ ہونا، کلام اللہ ہونا، یہ غیب سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر جگہ موجود ہے، ہر آن ہر جگہ، ہوا معکم اینما کنتم، لیکن یہ کہ غیب کا پردہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ہائی ہے۔ تو ایمان در حقیقت کل کا کل، چاہے بظاہر وہ ایسی چیز بھی ہو کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ وہ سامنے کی چیز ہے، حقیقت میں رسول کی ذات اور کتاب یہ قرآن مجید، یہ چاہے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو خیر ہمارے سامنے نہیں ہے،
لیکن صحابہ کرام کے سامنے تو موجود تھے. پھر بھی آپ کی رسالت جو ہے وہ غیب سے متعلق تھی. اسی طریقے سے اس قرآن کا کتاب اللہ ہونا یہ ایک امر غیبی ہے. تو یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے ضمن میں آپ کو یاد آیا ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حکمت جس کو کہا جاتا ہے، وزڈم، اس کا نقطۂ آغاز ہی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اس کائنات میں جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے کل حقیقت یہ نہیں ہے. یا یہ سمجھ لے کہ ہمارے جو حواس ہیں ان سے اصل حقیقت تک رسائی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اصل حقیقتیں وہ ہے جو حواس سے ماورا ہے. یہ بہت ہی کم ہے جو نظر آ رہا ہے. یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ کے مانند ہے. اصل آئس برگ جو ہے وہ پانی کی سطح کے نیچے ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، ہڈن ہے. اس حقیقت کو جان لینا یہ گویا کہ حکمت کا نقطۂ آغاز ہے. میں نے وہ آپ کو حوالے بھی دیے تھے. کنفیوشس کا جملہ، یہ گویا کہ ایک حکیم اور دانا انسان تھے چین کے. انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. ظاہر بات ہے انگریزی ترجمے ہی میں نے ان کے کچھ دیکھے تھے تو اس میں یہ جملہ یاد ہے کہ there is nothing more certain than what cannot be heard and there is nothing more real than what cannot be seen. جو چیزیں ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی ان سے زیادہ ریئل اور حقیقی چیزیں اور کوئی نہیں. اور جو باتیں ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتی ان سے زیادہ یقینی باتیں کوئی نہیں. تو معلوم ہوا کہ ہمارے جو حواس ہیں وہ تو بہت تھوڑی سی دور تک ان کی رسائی ہے. دائرہ جو ہے بہت ہی ان کی رسائی کا دائرہ بہت محدود ہے. اصل حقائق وہ ہے کہ جو پردہ غیب میں مستور ہے، جن تک کہ ہمارے حواس کی رسائی نہیں. یہ گویا کہ نقطۂ آغاز ہے. تو یؤمنون بالغیب وہی لوگ کہ جو یہ مانتے ہیں. اس کے مقابلے میں لفظ آئے گا یؤمنون بالتجربۃ والشہود. آج کی دنیا جو ہے، آج کے انسان کا جو اصل ذہن کا تانا بانا بنا ہے اس کے فکر کا، میرا جو کتاب چاہ اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس کے آغاز میں نے اسی پر بحث کی ہے. آج کا انسان جو ہماری یہ سائنٹیفک ایرا ہے اور اس کی جو سویلائزیشن ہے، اس کی بنیاد جس فکر پر ہے وہ یہ ہے کہ ماورائی حقائق ہوں گے. ہم نفی نہیں کرتے ہوگا کوئی خدا، شاید کوئی کریٹر ہو، وی ڈونٹ نو. لیکن چونکہ ہم نہ چھو سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہمارے حواس کی وہاں تک رسائی ہے، لہذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہے. شاید ہو، شاید نہ ہو. کوئی موت ہے کہ بعد بھی زندگی ہے، ممکن ہے ہو، ممکن ہے نہ ہو. ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ کسی نے موت کی سرحد کے پار جھانک کر نہیں دیکھا اور کسی نے واپس آ کر خبر نہیں دی. اسی طریقے سے روح کوئی شے ہے یا نہیں، جسم تو ہے، ہم ڈسیکٹ کرتے ہیں. اس کی فزیولوجی، اس کے مختلف اعضاء کا جو بھی وظائف الاعضاء کا علم ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اناٹمی، فزیولوجی ہم جانتے ہیں، لیکن روح بھی کوئی شے ہے ہم نہیں کہہ سکتے. اب یہ تمام جو ہے کہ ان چیزوں کو ماورائی حقیقتوں پر سے توجہ ہٹ گئی. ہوں گی یا نہیں ہوں گی کوئی بحث نہیں ان سے. اصل بحث جو ہے، اصل جو جستجو ہے، اصل جو گفتگو ہے، اصل جو دلچسپی ہے وہ اس دنیا سے ہے، اس عالم سے ہے کہ جو ہمارے حواس کی رسائی جن تک ہے. یہ زندگی سامنے موجود ہے، اس کا نفع بھی محسوس، نقصان بھی محسوس. اس کی لذتیں بھی انسان کو محسوس ہوتی ہے، اس کی کلفتیں یہ بھی انسان محسوس کرتا ہے. یہ کائنات موجود ہے، اس کے ماورا کوئی اور عالم ہے، کوئی عالم امر بھی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. ملائکہ کوئی ہے نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نے دیکھا نہیں، ہمارے حواس کی گرفت میں آتے نہیں. جنات ہیں نہیں ہیں، ہم نہیں جانتے. اس طریقے سے پوری اب اس وقت کی جو سوچ ہے انسان کی، وہ تجربہ اور شہود، جو ہمارے ایکسپیرینس میں جو چیز آئے اور جو ہمارے حواس کی گرفت میں ہو اور اس تک رسائی ہو سکے حواس کے ذریعے سے، وہ انسان کی دلچسپی کا، اس کی گفتگو کا، اس کی تحقیق کا، تفتیش کا، سب کا جو ہے وہ مرکز اور فوکس بن چکا ہے. یہاں پر قرآن مجید گویا کہ پہلے ہی نقطہ، یعنی سمجھئے کہ آغاز ہی میں پہلے قدم پر واضح کر رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب. اس تک جو کوئی نہیں پہنچا اس حقیقت تک، میں نے بریڈلے کا بھی حوالہ دیا تھا، اس کی بڑی مشہور کتاب ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی. حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، نظر کچھ اور آ رہی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے یہاں تک جو پہنچا ہو وہ قرآن کی ہدایت سے استفادہ کر سکے گا. یہ وہ تعویل عام ہو گئی. گویا کہ شرط اول یہ کہ اخلاقی حس اس کے اندر برقرار ہو، نیکی اور بدی کی تمیز موجود ہو، نیکی کی طرف رغبت فی الجملہ اور نفی سے اور بدی سے نفرت فی الجملہ موجود ہو. یہ ایک علامت ہے، یہ شرط اول ہے تعویل عام کے اعتبار سے قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونے کے لیے. نمبر دو یہ کہ وہ حکمت
جس کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ یہی کچھ نہیں ہے، یہ عالم جو ہمارا مادی عالم ہے، جو ہمارے حواس کی، اور حواس سے ظاہر بات ہے آپ نے ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی تو وہ بھی تو بینائی کے لیے ایک مزید ایڈ ہے، مزید اس میں اضافہ کر دیتی ہے، اس کی رسائی زیادہ ہو گئی۔ دیکھنے والی شے تو یہی آنکھ ہے، یا آپ نے مائکروسکوپ ایجاد کر لی، دیکھنے والی تو مائکروسکوپ کے تھرو بھی یہی آنکھ ہے۔ آنکھ کی ہی صلاحیت کو بڑھا دیا گیا ہے، وہ چاہے اس کو ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے بڑھا دیا گیا ہو فاصلے کے اعتبار سے، اور مائکروسکوپ کے ذریعے سے بڑھا دیا گیا ہو اس کی تفاصیل اور اس کی باریکیوں کے اعتبار سے، باقی اصل شے تو یہی آنکھ ہے۔ تو یؤمنون بالغیب، جو یہ سمجھ لیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اصل حقائق جو ہے اس کائنات کے، کون و مکان کے، وہ تو غیب سے متعلق ہے۔ یہ مفہوم ہوا گویا کہ تعویل عام کے اعتبار سے، اور تعویل خاص وہ ظاہر بات ہے کہ وہ صحابہ کرام جو موجود تھے وہ ظاہر بات ہے سب کو معلوم تھا یہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، جنات کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، نبوت و رسالت کے قائل ہیں، بعث بعد الموت کے قائل ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، سب کو معلوم تھا وہ ایمانیات۔ اب کوئی چونکہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے جبکہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے 13واں برس ہے، 12 برس میں 2/3 قرآن نازل ہو چکا، جس میں کہ ساری مفصل بحثیں جو ایمان سے متعلق ہیں وہ تو آ چکی۔ اس اعتبار سے تعویل خاص جب دیکھیں گے، زمانہ نزول کے اعتبار سے اس کو خاص کانٹیکسٹ میں رکھ کر جب ان آیات پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ، ان کا دوسرا وصف، وہ جماعت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیحائی اور آپ کی تربیت اور تزکیے کے ذریعے سے وجود میں آئی تھی، وہ نظر آ رہا ہے وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، اور یقین بھی پختہ یقین، بلکہ اتنا یقین جتنا کہ اپنے حواس سے معلومات حاصل ہونے والی چیزیں ہیں وہ اتنی یقینی نہیں سمجھتے، اور وہ غیب کی جو خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان پر ان کا یقین کہیں زیادہ ہے ان چیزوں سے کہ جو آنکھوں سے نظر آنے والی اور کانوں سے سنی جانے والی۔ دوسرا مفہوم اس کا لیا گیا ہے یہ بعض ظرفیہ، یؤمنون بالغیب یعنی غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک بڑی عمدہ تعبیر ہے، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بہت ہی شد و مد کے ساتھ یہ دوسری رائے ظاہر کی ہے۔ عام طور پر مفسرین کی رائے وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ بعض ظرفیہ قرآن مجید میں اس کا بہت سا استعمال ہوا ہے۔ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 49 ہے، اپنے رب سے ڈرتے رہنا غیب میں ہوتے ہوئے۔ اب یہاں پہ بالغیب جو ہے غیب پر اس معنی نہیں ہو سکتے اس کے، الذین یخشون ربہم بالغیب، یہ ظرف کو کہ کہاں آپ ہیں، آپ غیب میں ہیں، یہ بڑا پیارا انداز ہے۔ اصل میں اللہ غائب نہیں ہے، غائب ہم ہیں، غیب میں ہم ہیں، اللہ غیب میں نہیں ہے، غیب میں ہم ہیں۔ بات تو ایک ہی ہے، ہمارے اور اللہ کے مابین غیب کا پردہ حائل ہے۔ اب یہ کہ ہم محجوب ہیں یا اللہ محجوب ہے، اللہ غیب میں ہے یا ہم غیب میں ہیں، لیکن یہ کہ یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے کہ غیب میں ہم ہیں۔ میں نے اپنے وہ میٹرک کے زمانے میں عربی کی ایک نظم پڑھی تھی، ہمارے نصاب میں تھی، بڑا پیارا شعر ہے اس کا، اغیب وذو اللطائف لا یغیب وارجوہ رجان لا یخیب، میں غائب ہو جاتا ہوں، میں غافل ہو جاتا ہوں، وہ لطائف والا یعنی اللہ ذو اللطائف وہ تو غائب نہیں ہوتا، وہ تو ہر جگہ ہے، ہر آن ہے، موجود ہے، وہ تو متوجہ رہتا ہے، وہ تو انتظار میں رہتا ہے۔ جیسے کہ آتا ہے کہ ہر رات کو اس کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں سمائے دنیا تک، اور پھر ندا ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، حل من سائل فأعطیہ، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی کہ استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ تو ہم تو مائل میں کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ اس اعتبار سے ہم محجوب ہیں، اصل میں ہم اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم دنیا کی دلچسپیوں میں مست ہیں، مگن ہیں، کچھ حال مست کچھ مال مست، اللہ کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ اس معنی میں یہ تعبیر بڑی خوبصورت ہے کہ بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے ایمان لانا، یعنی حقائق اگر سامنے ہو تو کون ایمان نہیں لائے گا۔ اس میں گویا کہ ایک طرح سے تعریف کا پہلو ہے، ان کی تحسین کا پہلو ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب میں ہونے کے باوجود مان رہے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کو مانتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جنت کی درخواستیں کر رہے ہیں، دوزخ کو دیکھا نہیں، دوزخ سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ تمام چیزوں کو بغیر دیکھے اور غیب میں ہوتے ہوئے ماننا، یہ گویا کہ ایک تحسین کا کلمہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔
اسی بات ظرفیہ جو ہے اس کی کچھ اور مثالیں بھی ہیں، سورہ ملک میں بھی ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، وہ لوگ جو غیب میں ہوتے ہوئے اپنے رب سے خشیت اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ یا سورہ فاطر میں ہے انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب واقاموا الصلاۃ، اے نبی آپ خبردار کر سکتے تھے انہی لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود۔ تو گویا کہ ہم غیب میں ہیں۔ اس کا ایک اور مفہوم لیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، اس میں گویا کہ ایک طرح سے اشارہ کیا جا رہا ہے منافقین کی طرف، جیسا کہ اگلے رکوع میں بات آئے گی، اب اگلے ہفتے ہم اسے پڑھیں گے۔ یہ منافق کون تھے؟ یہ مسلمانوں کی مجلس میں آ کر تو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، مانتے ہیں قرآن کو، لیکن یہ کہ جب وہ غیب میں ہوتے تھے وہ اپنی مجلسوں میں جا کر استہزاء کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو گویا کہ ان پر ایک تعریض ہے، اور اس کے لیے ان لوگوں کو یہ کہہ کر نمایاں کیا جا رہا ہے کہ جو صرف لوگوں کے سامنے ہی ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ جب غائب ہوتے ہیں، غیب میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، جب کوئی ان کو دیکھنے اور سننے والا نہیں ہوتا، اس وقت بھی ان کا یقین موجود رہتا ہے اور برقرار رہتا ہے۔ اس میں گویا کہ ایک تعریض ہو گئی اس اعتبار سے منافقین پر۔ آمین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ یؤمنون بالغیب کے میں نے جو 3 مفہوم آپ کے سامنے رکھے، ایک مفہوم ہوگا تعویل عام کے اعتبار سے، وہ لوگ جو اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ اصل حقائق حواس کی سرحد سے ماورا ہے، یہ یقین اگر ہے تو ہی در حقیقت قرآن مجید کی ہدایت جو ہے انفولڈ کرے گی اپنے آپ کو اور ریویل کرے گی اپنے آپ کو، اور اس سے استفادہ کر سکیں گے وہ لوگ۔ اور 2 مفہوم ہو گئے تعویل خاص کے اعتبار سے، ایک طرف صحابہ کرام کی طرف اشارہ، یؤمنون بالغیب، غیب میں ہوتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ ان حقائق کو انہوں نے دیکھا نہیں، لیکن ان کا یقین دیکھی جانے والی چیزوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور ایک اعتبار سے تعریض ہو گئی منافقین پر کہ جو کہتے تو ہیں مجلس میں آ کر لوگوں کے سامنے اہل ایمان سے کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اس اعتبار سے یہ گویا کہ ایک تعریض کا انداز ہوگا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ اب ان میں سے ہر لفظ کے اگر اصطلاحی اور لغوی بحث ہم نے کی تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، یہ اصطلاحات ہیں۔ نماز، صلاۃ، اس کا مفہوم پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل میں تو توجہ، عنایت کسی کی طرف یا کسی کی طرف التفات، کہ اقدام اس کی طرف، دعا، مناجات، یہ تمام اس لفظ کے کا اصل مفہوم ہے۔ اقامت، اقامہ یقیمو، کسی چیز کو کھڑا کرنا، سیدھا کرنا، قائم کرنا، مراد کیا ہے؟ نماز کا پورا ایک نظام۔ یہ صرف ایسے ہی نہیں کہ آف اینڈ آن، جب چاہا جی چاہا تو کبھی مناجات کر لی، نہیں جی چاہا تو نہ کی، بلکہ یہ کہ اسے ایک مستقل اپنی زندگی کے معمولات کے اندر ایک مستقل پروگرام کی حیثیت سے اس کو شامل کرنا اور اس کا التزام، بلکہ جیسا کہ میں اس کو تعبیر کیا کرتا ہوں کہ ایسی کیفیت ہو جائے کہ انسان کے معمولات جو ہیں 24 گھنٹے کے، ان میں نماز گویا کہ کھوٹے کے مانند ہو، کہ ساری چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہوں اور اسی سے بندھی ہوئی ہوں۔ کبھی کوئی اپوائنٹمنٹ ہے، کوئی پروگرام ہے، کہیں کوئی اور کسی طرح کا معاملہ ہے، تو اس سب کو انسان اپنے پلاننگ کے اندر نماز کے حوالے سے اس کے لیے نظام العمل اور نظام الاوقات بنائے۔ یہ زندگی کے اندر نماز جو ہے بالکل ایک عمود اور کھوٹے کے مانند ہو جائے۔ تو الذین ویقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ اس میں بھی نوٹ کیجئے دونوں امکانات ہیں، تعویل عام، اس لیے کہ تعویل عام کے اعتبار سے جب بار بار میں حوالہ دے رہا ہوں حضرت لقمان کا، ان کی نصائح میں بھی موجود ہے، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے بچے نماز قائم کر۔ اب ظاہر بات ہے وہ نماز وہ نہیں تھی جو ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہے۔ یہ نماز کا نظام، یہ مناجات، یہ دعا، اس کا یہ جزو اعظم سورہ فاتحہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ تو قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے۔ وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں حضرت ابی بن کعب کے حوالے سے کہ حضور نے فرمایا کہ ایسی صورت تو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ ہی خود قرآن میں اس کی کوئی نظیر موجود ہے۔ اور یہ جزو اعظم ہے، الصلاۃ یہی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین،
تو ظاہر بات ہے یہ نماز کا نظام، یہ 5 اس کے 5 وقتہ نماز، اس کے اوقات، اس کا پورا قواعد اور قوانین کا سلسلہ، اس کے قواعد و ضوابط، یہ نماز کا نظام ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی کے حکم کے ساتھ نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ لیکن اصلاً صلاۃ کیا ہے؟ وہی سلیم الفطرت سلیم العقل انسان جب وہ پہچان لیتا ہے کوئی ہستی ہے، خالق مالک رب، اور اس کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے، اس کی طرف سے جزا یا سزا ہو کر رہے گی، تو پھر اس سے ایک تعلق، اس سے اپنا ایک ذہنی رابطہ قائم رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی مناجات کا نظام، جس سے کہ وہ انسان اس دنیا کی اپنی مشغولیتوں میں، معمولات میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ انسان جب اپنے معمولات میں، حوائج میں، زندگی کی ضروریات میں، مشغولیات میں مصروف ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، رب سے وہ ذہنی رابطہ جو ہے وہ منقطع ہونے کو قریب آ جاتا ہے۔ تو اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر اس کو اثر نو جو ہے اجاگر کیا جائے، اس کے اپنے قلب کے اندر اس کے ادراک اور شعور کو زندہ کیا جائے، جس کے لیے وہ حفیظ جالندری کا شعر جو ہے مجھے بہت پسند ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبیں تازہ کرے۔